الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4. تیسرا اصول یا تیسرا مسئلہ جو اس کتاب میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو تیسرا مسئلہ جو قیامت کے دن تیسرا سوال، قبر میں تین سوالوں میں سے تیسرا سوال، پہلا تو ہے من ربک، آپ نے سمجھ لیا. دوسرا ہے وما دینک، دین کیا ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ ہوگا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. تو اس لیے تیسرے مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے جس کی تیاری ہمیں کرنی ہے قبر اور حشر کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی کون تھا، نبی کون تھے، نبی کی اطاعت کیسے کی، اس کے متعلق ہوگا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم. یہ آپ کا نسب ہے. ہاشم جو ہیں یہ قریش سے ہیں، اور قریش جو ہیں عرب سے ہیں، اور عرب جو ہیں حضرت اسماعیل کی ذریت ہیں، اور اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں کے بیٹے ہیں. اس طرح سے آپ کا یہ نسب ہوا، یعنی محمد ابن عبد المطلب بن ہاشم، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم. ہاشم جو ہیں قریش سے ہیں، قریش جو ہیں عرب ہیں. عرب کس کی نسل ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو عرب کہا جاتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا نسب ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے 63 سالہ 63 سال آپ کی زندگی تھی. نبوت 40 سال کی ابتدائی زندگی آپ کی نبوت سے پہلے کی ہے، اور 23 سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے بعد دیا ہے. اور اس 23 سالہ زندگی جو آپ کی نبوت کی زندگی تھی، اس میں 13 سالہ زندگی مکی کے ہے، اور 10 سالہ زندگی جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے میں نبی بنایا اور رسول بنایا، اور اسی طرح سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر کے آپ کو پکارا. آپ کا اصل آپ کے پیدائش کی جگہ اصل مقام مکہ ہے، ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ آئے. اللہ رب العالمین نے آپ کو شرک سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، شرک سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. آپ کے آنے کا سب سے پہلا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، توحید خالص کی دعوت دیں، اور شرک کرنے والوں سے لوگوں کو، شرک کرنے والوں کو آپ شرک سے ڈرائیں، اس کے عذاب سے، اس کی خطرناکی سے ڈرائیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں اور توحید کی دعوت دیں. اللہ رب العالمین اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. اے نبی، آپ اے کپڑے لپیٹ کر کے شاید کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے نبی، اب آپ اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیں شرک سے، اللہ کے عذاب سے، رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑے کو پاک رکھیں،
بت پرستی سے بہت ہی دور اپنے آپ کو رکھیں، ولا تمنن تستکثر، اور کبھی کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان نہ جتلائیں یا احسان کر کے اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس راہ میں دعوت کی، رسالت اور نبوت کی امانت ادا کرنے میں، دعوت دینے میں، لوگوں کو برائیوں سے، شرک سے روکنے میں جتنی بھی تکلیفیں آپ آئیں، آپ ان کو پر صبر کریں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً اسی پر آپ قائم رہے، اور 10 سال آپ مدینے، 10 سال کی زندگی آپ مکے میں گزار چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، یعنی مکی ہی زندگی میں آپ تھے، اللہ نے آپ کو معراج کرائی۔ معراج میں وفرضت علیہ الصلوات الخمس، اللہ رب العالمین نے معراج والی رات میں آپ پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا۔ آپ نے مکے میں 3 سال نماز پڑھی، انفرادی طور پر، جماعت کی اجازت نہیں تھی، انفرادی طور پر آپ اور ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے چھپ چھپا کر کے اپنے گھروں میں، باہر پہاڑوں کے دامن میں، ویرانے میں جا کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر 13 سال جب گزر گئے، 10 سال نبوت کے پہلے، ہجرت کے پہلے، اور 3 سال معراج سے پہلے، اور 3 سال معراج کے بعد، ٹوٹل 13 سال مکے میں گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کہتے ہیں ایک کفر و شرک، ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں کفر و شرک اور منکرات اور برائیاں عام ہوں، آپ کے لیے توحید پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، شریعت اسلامیہ اور دیگر شعائر اسلام کا قائم کرنا ناممکن ہو، تو اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی ایسے مسلمان ملک میں چلے جائیں جہاں اسلامی آزادی ہو، جہاں توحید اور شرک، توحید پر قائم رہنا، شعائر قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اسلام اللہ تعالیٰ اسلام جو ہے، اسلام کو وہاں ہر اعتبار سے اسلامی آزادی ہو، وہاں چلے جانا ہجرت کہتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جس جگہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو، وہاں سے دین بچانے کی نیت سے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین پر قائم رہنا اور دین بچانا آسان ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ اور ایسی حالت میں انسان کے اوپر ہجرت فرض ہو جاتی ہے، جہاں دین پر قائم رہنا ناممکن ہو، شاعر قائم نہ کر سکتے ہوں، وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جانا جہاں اللہ رب العالمین، جہاں دین پر آپ قائم رہ سکتے ہیں، شاعر قائم رہ سکتے ہیں، آپ کا دین محفوظ رکھ سکتا ہو، ایسی جگہ ہجرت کر کے جانا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں رہ کر کے آپ دین پر قائم نہیں رہ سکتے، روزے نماز نہیں کر سکتے، دین کے شعائر کو نہیں، جمعہ عید تراویح کی نماز، روزہ، یہ اس شعائر آپ قائم نہیں کر سکتے، وہاں سے آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، گرچہ آپ کو اپنے مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنے اقربا کو چھوڑنا پڑے، کوئی عذر مقبول نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے ایمان والو، اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں دین پر قائم رہنا، شریعت کی پابندی کرنا، شعائر قائم کرنا ناممکن ہے، تو تم ایسے، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں تم میری عبادت کر سکو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا موقع دیا۔ لیکن ہجرت کا معنی اچھی طرح سے یاد رکھیں، دین اور شریعت کے، اپنے عقیدے، توحید، شعائر کی حفاظت کے لیے کسی ایسی جگہ چلے جانا
جہاں آپ کا دین ایمان عبادت شاعر محفوظ رہیں اور ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں ان چیزوں پر عمل کرنا ناممکن ہے، اجازت نہیں ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ ہجرت اللہ کے رسول نے کیا اور ضرورت کے وقت قیامت تک ہجرت باقی ہے، قیامت تک ہر مسلمان پر فرض ہے ایسے علاقے سے نکل جانا جہاں دین ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں دین اور ایمان پر قائم رہنا ممکن ہے، شاعر کو قائم کر سکتے ہیں، وہاں ہجرت کر کے جانا فرائض میں سے ہے۔ مدینہ طیبہ جب آپ آئے اور باقاعدہ اسلام غالب آ گیا، مسلمان اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے، اب دشمنوں کی اس کے طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، تو وہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض قرار دیا، روزہ فرض قرار دیا، حج فرض قرار دیا، جہاد کرنے کا حکم دیا، اذان دینے کا حکم آیا، مسجدیں بنائی گئی، امر بالمعروف کیا گیا، نہی عن المنکر کیا گیا، اس کے علاوہ سارے شعائر قائم کرے۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قائم رہے، باقی رہے اور پورے اسلام کو غالب کیا، اور یہی آپ کا دین ہے اور یہی آپ دین لے کر کے آئے تھے اور امت کو اسی دین کی طرف بلایا اور اسی دین کی دعوت دی، اور شرک تمام وہ چیزیں جو کفر و شرک باقی تھیں مٹایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں حکم دیا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت انسان اور جنات دونوں پر فرض ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ہر قسم کی شرک و کفر کو مٹایا اور نیکیاں غالب کی۔ اس اسلام پر قائم رہنا اور باقی رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالی نے آپ کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ دین ایمان مکمل نہیں ہو گیا۔ جب دین بالکل مکمل ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے بلایا، آپ کو وفات دی، اور آپ کی زندگی ہی میں دین کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنے انعامات کو ہم نے پورا کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اس کے چند مہینوں کے بعد نبی علیہ السلام دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے اور آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام وفات پائے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں؟ ہمارے بر صغیر میں جو ایک عقیدہ ہے پردہ فرما جانا، یہاں چلے جانا، پردہ نہیں فرمائے، یا عیسیٰ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا، نہیں، ہمارے نبی پوری اپنی زندگی گزار لینے کے بعد اللہ نے آپ کو موت دیا، وفات ہوئی۔ سورہ زمر کی آیت بالکل واضح ہے، انک میت وانہم میتون۔ ہمارے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور سامنے والوں کو بھی موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ پھر تم لوگ قیامت کے دن رب کے سامنے تمہارا جھگڑا ہوگا کہ آخر کیوں دنیا کے اندر تصدیق نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا دین مکمل، اب کسی قسم کی نئی چیز دین میں داخل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں، دین میں تحریف ہے، چونکہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں کوئی کمی کوئی خامی باقی نہیں رہ گئی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی شخص اگر بدعت ایجاد کیا اور بدعت کو سنت و دین سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے کردار سے یہ اقرار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کیا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ جتنا دین تھا نبی علیہ السلام نے پہنچا دیا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز باقی نہیں رکھی۔ اس لیے ہر بدعت جو ہے گمراہی ہوگی، کل بدعت ضلالہ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ سے پہلے سورہ آل عمران کی آئے جیسے سارے انبیاء آئے اور دنیا سے وفات پا کر کے چلے گئے، ویسے ہی آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں موت دیا اور آپ کو بلا لیا، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہر انسان کو مرنا ہی ہے، اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے عقیدے پر قائم رکھے، اللہ تعالی نبی علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔